بہن بھائیوں کے ساتھ اور رشتہ داروں کے ساتھ تعاون کرنا، بہن بھائیوں پر رشتہ داروں پر خرچ کرنا، تعاون بھی کرنا خرچ بھی کرنا، اس سے برکتیں ملیں گی۔ ایک بڑا تلخ سا ہمارے معاشرے میں سوال ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں جی میں نے تو اس بہن پر، اس بھائی پر، رشتہ دار پر اتنا خرچ کیا، اتنا خیال کیا، اتنا سب کچھ کیا، مجھے اس کی طرف سے کبھی کوئی اچھائی نہیں ملی، مجھے اس کی طرف سے کبھی کوئی فائدہ نہیں ملا، میں تو اس کا اتنا خیال کرتا ہوں۔ تو بعض لوگ جو خیال کرتے بھی ہیں تو یہ جملہ بولتے ہیں، اصل میں وہ بھول جاتے ہیں کہ جو کچھ انہوں نے اس پہ کیا اس پہ ان کو نیکیاں مل رہی ہیں، ثواب مل رہا ہے، کیا وہ نہیں چاہیے؟ آخرت بن رہی ہے، جنت بن رہی ہے، کیا وہ نہیں چاہیے؟ اللہ تعالیٰ راضی ہو رہے ہیں، رزق میں برکت دے رہے ہیں، کیا وہ نہیں چاہیے؟ صرف اسی سے بدلے میں کچھ چاہیے۔ فائن اللہ تعالیٰ کدھر گئے؟ خاوند بیوی کو کہتا ہے میں نے تیرے ساتھ اتنا سب کچھ کیا، تو نے میرے لیے کیا کیا؟ بیوی خاوند کو کہتی ہے تو نے میرے لیے کیا کیا؟ بھائی اللہ کدھر گئے؟ ثواب، برکتیں، گناہوں کی معافی، جنت کے داخلے، یہ نعمتیں نہیں چاہیے؟ تو جب ہم کسی کے ساتھ، بہن بھائی کے ساتھ، رشتہ دار کے ساتھ، میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کر رہے ہیں، خیر خواہی کر رہے ہیں، تو یہ کہنا کہ اس کی وجہ سے اس نے مجھے کیا دیا یا اس سے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا، یہ جملہ غلط ہے۔ ہم کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں، ہمارے لیے جملہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہمیں اللہ کہاں سے دے دیتے ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ اب یہاں ایک واقعہ بھی چھوٹا سا سن لیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں دو بھائی تھے سگے صحابی، ترمذی شریف میں یہ واقعہ موجود ہے۔ ایک کیا کرتے، مسجد مدرسے میں، خانقاہ میں بس دین سیکھنا سکھانا، مسجد نبوی شریف میں یا کسی بھی مسجد میں بس ادھر لگے ہوئے، مال کمانے کا نہیں تھا۔ ایک دوسرے بھی تھے ان کے سگے بھائی، وہ جناب محنت مزدوری کرتے، کام کاروبار کچھ کرتے اور کماتے، اپنا اور اپنا خرچ، بیوی بچوں کا خرچ بھی اٹھاتے اور اس کا بھی اٹھاتے، جو کام نہیں کرتا تھا دین کی محنت میں۔ آپ سمجھ رہے کہ صوفی قسم کے صحابی ہوں گے یا مدرسے کے طالب علم جیسے ہوتے ہیں، ایسا کچھ ہوگا۔ آج کل کے حالات سے سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، صحابہ کرام کا مقام تو بہت بلند ہے، تو عظیم لوگ تھے۔ تو اب کیا ہوا، ایک آدمی کما رہا ہے، اپنا اور اپنے بیوی بچوں کا خرچہ کر رہا ہے اور ساتھ اپنے بھائی کا بھی کر رہا ہے۔ وہ بھائی کیا کر رہا ہے؟ وہ جناب دین کے کاموں میں لگے ہوئے، سارا وقت علم کے حصول میں، جیسے طالب علم ہوتے۔ تو ایک دن اس کام کرنے والے بھائی کے دل میں فطری طور پر ایک بات پیدا ہوئی کہ یہ ساری کمائی تو میں کرتا ہوں، یہ تو بس پڑتا رہتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام کے پاس جا کے شکایت کی کہ میرا بھائی تو کوئی کام نہیں کرتا، کچھ نہیں کماتا، اس کی ساری فائنینشیل ذمہ داریاں میں اٹھا رہا ہوں۔ پتہ نبی علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے اس کی کفالت کی وجہ سے تجھے رزق مل رہا ہو۔ تو جو لوگ دین کا کام کر رہے ہیں، مدرسے میں ہیں، معلمین ہیں، ان کی کفالت، ان کی ذمہ داری اٹھا لینا، یہ ہمارے رزق میں اضافے کا ذریعہ ہے۔ لوگ پتہ نہیں سمجھتے کہ جی ہم کاروبار پہ جائیں گے تو کاروبار ہوگا۔ ارے بھائی کبھی ذرا علماء و طلباء کی خدمت کر کے تو دیکھیں، ان سے محبت کر کے تو دیکھیں، ان پہ خرچ کر کے تو دیکھیں اللہ کی رضا کے لیے، پھر اللہ کیسے دیتے ہیں۔ اب اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے ایک آدمی اسی پہ ڈیپینڈ کر کے بیٹھ جائے کہ بھئی میرا بھائی کر رہا ہے تو میں کچھ بھی نہ کروں۔ تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے حالات کے اوپر۔ ایک آدمی نے، کراچی کا ایک واقعہ ہے، یحییٰ مدنی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ کے خلیفہ تھے، وہ خود اور ان کے سارے بھائی ایک بزنس فیملی سے تھے۔ انہوں نے اپنے آپ کو بالکل مختص کر لیا دین کے کاموں کے لیے۔ باقیوں نے کہا نو ٹینشن، آپ کو کوئی کمی نہیں آئے گی۔ باقیوں کو کوئی اتنا نہیں جانتا جتنا آج ان کو جانتے، جتنی آج ان کی عزت ہے، باقی بھائیوں کی اتنی نہیں ہے، جو مال کماتے رہے اور ان کے بھی خرچے اٹھاتے رہے، ان کی ذمہ داریاں بھی اٹھاتے رہے۔ اب ادھر لاہور میں آس اکیڈمی ہے، مولانا منور صدیقی صاحب، یہ بھی کئی بھائی ہیں، ان کا بہت بڑا بزنس ہے ماشاءاللہ۔ تو باقی بھائیوں نے ان کو آس اکیڈمی کے لیے فارغ کیا کہ لو جی آپ اس کام کو کرو۔ کچھ بزنس دیکھتے ہوں گے، کچھ کرتے ہوں گے، لیکن زیادہ فوکس وہ ہے۔ تو ان کی عزت کا مقام کو باقی بھائی قریب بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اب باقی بھائیوں کو ثواب پورا پورا مل رہا ہے۔ تو دین کے کام کرنے والوں کی سپورٹ کرنا، یہ معاملہ ہی کچھ اور ہے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔